8 سے 9 ہستیاں ایکسپائر بھی ہوں گی, 8 سے 9 ممالک میں ہوگی. دنیا میں جو ہے, پوری دنیا میں جو لڑائی ہوگی وہ چودراہٹ کی ہوگی, کوئی بھی کسی کے آرڈرز نہیں مانے گا. وہی ہوا. اور 3 جنوری کو وینزویلا پہ امریکہ نے حملہ کر دیا, نیکولس اٹھا کے لے گئے. میں نے کہا یہ سپر مون تھا اس وقت. میں نے کہا اب آ رہا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن, اس پہ اگر غلطی کی تو لڑائی چھڑ جائے گی. یہ میں نے کہہ دیا فروری مارچ میں. اچھا وہی ہوا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے, ایک پیشن گوئی پھر میں نے وہیں پہ کر گیا. میں کہا علی خامنئی صاحب اپنی حفاظت رکھیں, مارچ کے مہینے میں, مارچ کو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ساتھ ہی یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی, میں اسپیشلی کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اب نمبرولوجی ڈالی ہے میں نے بیچ میں آپ سے 5-6 نالج کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اس وقت. اچھا 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی تھی, 2 اور 8 10, 0 نکل گیا, 1 رہ گیا. 2026 کا 10 بنا, 0 نکلا 1. سورج اور مریخ پہ یہ لڑائی شروع ہوئی تھی جب 28 فروری کو ایکیوریس میں سورج بھی تھا اور مریخ بھی تھا, تو یہ جنگ شروع ہوئی. اب پھر میں نے ایک بات کر دی کہ 11 اپریل سے پہلے جنگ بندی ہوگی, سیز فائر ہوگا, کیونکہ 10 اپریل کو مرکری کا ٹرانزٹ تھا, وہ بالکل ویسے سیز فائر ہوا. پھر اس کے بعد میں نے کہا سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا, وہ ہو گیا. اب سیز فائر تو ایکسٹینڈ ہے لیکن جنگ کے بادل تو دکھائی دے رہے. اب اگر دیکھیں ٹرمپ صاحب جو ہیں چائنا سے مایوس ہو کے واپس چلے گئے, آگے پھر تڑیاں شروع کر دی انہوں نے اسرائیل کے کہنے پہ کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, جی میں یورینیم لے جوں گا, میں فلاں کر دوں گا. ایران جو ہے 5 مریخ کا مالک ہے, غلط فہمی کے شکار ہیں امریکہ بھی اور یہ اسرائیل بھی. گو کہ امریکہ الف, اسرائیل الف اور ایران الف. اب ایک اس میں تھوڑی سی بات میں ایڈ کر دوں, 2026 میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا اور 25 میں بھی کہ دنیا میں جو لڑائی ہوگی الف عین لام اور یہ میں ہوگی, یعنی کہ الفابیٹیکلی اگر بات کی جائے AEIOU LY, یہ سارے الفابیٹ ایریز کے. اگر آپ خود غور کریں الف میں کیا ہے, انڈیا ہے, افغانستان ہے, عین میں عمان ہے, لام میں لبنان ہے, اچھا الف میں یہ اسرائیل وغیرہ سب ہیں, یہ میں یمن ہے, یوکرین ہے, UAE ہے, یہ ساری ہی الف عین لام یہ میں ہیں. جب ایران کی جنگ بند ہوگی تو تمام الف عین لام یہ کی بھی جنگ بند ہوگی, یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا. اچھا. اور ایک بات میں نے اور کی تھی, مشرق جو ہے کیا کہتے ہیں, یہ جو کانٹیننٹ ہے یہ پاور لے گا, مغرب کمزور ہوگا, کیونکہ 26 اپریل کو غالباً ایسٹ سے مریخ رائز ہوا تھا, 2 اپریل کو مریخ کا ٹرانزٹ ہوا تھا, 1 اپریل کو جو ہے ایسٹ سے سیٹرن کا رائز ہوا تھا, 26 مارچ کو ایسٹ سے نکلا تھا وہ مریخ. تو یہ ساری جب میں نے سٹارز کو دیکھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ امریکہ کو بڑی مار پڑنی ہے, یہ اندازہ مجھے لگ گیا تھا. اگست کے بعد مغرب میں آپسی لڑائی ہوگی, معاملات خراب ہوں گے, کیونکہ ٹرمپ اپنے آپ کو کہیں گے میں ببر شیر ہوں, لیکن وہ اب خالی شیر رہ گئے, ببر نکل گیا. وہ سپر پاور, وہ سمجھتے تھے کہ ہم سپر پاور ہیں, سپر نکل گیا, پاور رہ گئی. اب 3 پاور ہو گئی ہیں اس دنیا میں, جو میں نے پہلے بھی کہا تھا. جنگی پاور کے حوالے سے امریکہ تھا, تقسیم ہوگی پاور رشیا کے ساتھ, جنگی معاشیت کی جو پاور چائنا کے پاس ہے, ٹرائنگل بن گئی ہے, پاور تقسیم ہوگی. یعنی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اب سپر پاور اس طرح سے نہیں رہا. جی ٹھیک ہے سر, اسٹیٹ آف ہرمس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ کب فری ہوگا؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں اب چودھری صاحب جو ہیں ٹرمپ, ڈونلڈ جے ٹرمپ, یہ 1/10 کے کھانے کے مالک ہیں, اور انہیں سمجھ نہیں آئی کہ غلطی کر گئے. وہ یہ کر گئے کہ اس جنگ میں اپنا ہرموز میں کود پڑے, ایک دلدل ہے. تو اب وہ صرف ایک بیانیہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بیانیہ مل جائے تاکہ میں کہوں جی اپنی عوام کو بتا سکوں کہ جی میں نے یورینیم ختم کر دیا, جو بھی بیانیہ چاہتے ہیں. لیکن ایران جو ہے ان کو بیانیہ نہیں لینے دے گا. انہوں نے ناکہ لگا لیا. اب ناکے کون لگاتا ہے یہ بتائیں ذرا, سڑکاں تے ناکے کون لاندہ ہے؟ دست سے ہی کڑی ہے, پولیس ناکے ہوتے ہیں, SHO لا لیندے نے. تو وہ سپر پاور نے آ کے آپ نے ہرموز پہ ناکہ لگا لیا, SHO بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ SHO بن گئے. یعنی کہ ایران نے ان کو SHO بنا دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے آپ نئے ہرموز کھل جائے گی, انٹرنیشنل لا کوئی بنے گا بھی,
اور لیکن اس میں ایران کو ہی فائدہ ہوگا اور یہ کھل جائے گی جون میں کھل سکتی ہے کیونکہ یہ مہینہ تھوڑا سا ٹف ہے، وہ گزر جائے گا انشاءاللہ ٹائم. اور یورینیم جو ہے امریکہ کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں چاہیے، اب 450 کلو ہے، اس سے پہلے تو ٹنوں کے ساتھ تھا، وہ پہلے چلا گیا تھا رشیا کو، تو اب اس نے ایم ہی بس امریکان خود ہی پھنس گئے ہوئے ہیں. تو یورینیم جو ہے یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، امریکہ کو نہیں ملے گا، مغرب کو نہیں ملے گا. اچھا. یورینیم جو ہے رشیا کو مل سکتا ہے، پاکستان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ لے لیں، لیکن پاکستان اس معاملے میں نہیں آئے گا. پاکستان ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. میں نے ہی کہا تھا 2-4 مہینے پہلے ملک پاکستان کے سر میں پگ آئے گی، عزت کی پگ، اس خطے کی پگ. اور وہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد اکارڈ، ابھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی پاکستان اب فیصلہ نہیں کروائے گا، جی اب سعودیہ وغیرہ کے پاس چلے گی بات. یہ یاد رکھیے گا اسلام آباد میں ہی، اسلام آباد 1/12 ہے، ہمارے ملک پاکستان میں 3/1/12 ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آصف علی زرداری صاحب 1/12 ہیں، شہباز شریف صاحب 1/12 ہیں، ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی 1/12 ہیں. اسی وجہ سے ملک پاکستان کو یہ عزت ملی ہے. عباس عراقچی صاحب 1/12 ہیں، شی جی پنگ 1/12 ہیں، طیب رجب اردگان 1/12 ہے، لیکن ڈونلڈ جے ٹرمپ 1/10 ہیں. اسی لیے وہ ہار جائیں گے اور ہار گئے. جی ٹھیک. سر ابھی انٹرنیشنل مسائل اور انٹرنیشنل نیوز پہ، جنگوں پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے. اس حوالے سے میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ ایران میں جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ لیڈرشپ کو آلریڈی کافی نقصان ہوا ہے. آپ کے علم کے مطابق، آپ کی نالج کے مطابق کیا اور ایران کی لیڈرشپ کو نقصان ہو سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں جب شرلی پٹاخہ ہوا تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہو ہی سکتا ہے، لیکن اب میں کچھ ایسا دیکھ رہا ہوں. میں نے آج سے 3 مہینے پہلے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ایران میں تو ایکسپائر ہوئے ہیں لوگ، لیکن اب مغرب میں کوئی ہوگا. یہ 2-3 مہینے پہلے میں نے کہا تھا. تو پھر ڈونلڈ جے ٹرمپ پہ میں نے پیشن گوئی کی تھی بے شمار نجی چینلز پہ کہ اب مغرب میں کسی ہستی پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے، نیچرل ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور وہ ایکسپائر ہو سکتے ہیں، لیکن ڈونلڈ جے ٹرمپ پہ حملہ اور بچ گئے. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر اب کچھ ہوا تو وہ مغرب میں کوئی ایکسپائر ہوگا. ایسا ہے، نیچرل ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹلی بھی ہو سکتی ہے. اب مغرب میں ہے کیونکہ اگست کے بعد مغرب کی الٹی گنتی شروع ہوگی. اس 2026 کا جو سورج کا سال ہے یہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہونا ہے. جو اس سال بیجو گے وہ کاٹو گے. مشرق کو طاقت ملے گی، مغرب کمزور ہوگا. جی ٹھیک ہے سر. اگر بات کی جائے پاکستان کی اکنامک سٹیٹ کی یا پاکستان کی گورننس کی، تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ ابھی کچھ چند سالوں میں کافی ایک ٹربولنس سی رہی ہے پاکستان کی گورننس میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ یا یہ ساری اکنامک جو پرابلمس چل رہی ہیں، گولڈ، پیٹرولیم یا مہنگائی وغیرہ، اس حوالے سے کیا پاکستان کی حالات میں کوئی شفٹ آ سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو یہ وار ہے، تو اس وار میں ظاہر ہے آپ نے ہر منہ سے بے شمار، یعنی کہ آئل کا ہی تھا معاملہ، اور جس کی وجہ سے نو ڈاؤٹ خالی پاکستان نہیں پوری دنیا کو اس کا اثر پڑا ہے. اسٹاک ایکسچینج کو پڑا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں، گولڈ اپ اینڈ ڈاؤن رہا. اب ہمارے ملک میں اگر میں نے ایک دن مطالعہ کر رہا تھا کہ 1947 سے لے کے جو تیل تھا وہ 0.25 تھا، 0.25 کی بات کر رہا ہوں. پھر ایک ٹائم آیا 1 روپے ہو گیا، 2 روپے ہو گیا. مشرف صاحب کے دور میں پٹرول کم ہوا، نواز شریف صاحب کے دور میں پٹرول اوپر گیا، 100 کراس کیا. یہ اپ اینڈ ڈاؤن رہا ہے. لیکن تیل جب ہمارے ملک میں جو چیز مہنگی ہو جائے تو وہ واپس آتی نہیں ہے. لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں 2026 ہے، اس میں مہنگائی بڑھے گی اور بڑھے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. 27 میں کچھ جا کے بہتری آئے گی. باقی ملک میں جو مہنگائی کا طوفان تو آ گیا ہے، جس میں سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں جب ان کو کچھ بھی یعنی کہ سمجھ آئے یا کوئی بھی آرڈر آ جائے تو وہ پھر ایسے بولتے بالتے. ادروائز یہ ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں کچھ کر نہیں سکتی. اور نہ بلکہ میں تو ایک دعا ایک دن کر رہا تھا، بلکہ کل ہی کر رہا تھا، یا اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان بھی ایک ایسا وزیر اعظم بنا دیجئے جو عوام کا ہو. یہ تو جو بھی وزیر اعظم آتا ہے وہ تو پارلیمنٹ کا ہوتا ہے، وہ تو وزیر اعظم اشرافیہ کا ہوتا ہے. تو جب تک ایسا نہیں ہوگا
تو میں نہیں سمجھتا کہ ملک پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف ملے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، کیا وہ اپنا 5 سال کا ٹینیور مکمل کر سکیں گے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. 2008 میں ایک چینل پہ، اپنا چینل پہ بیٹھا تھا، بریک فاسٹ ود نائلہ میں کیا میرا پروگرام. تو میں نے کہا کہ جو صدر پاکستان ہوں گے وہ آصف علی زرداری ہوں گے اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم ہوں گے. یہ بڑی میری پیشن گوئی ہٹ کی تھی، لیکن میں نے کہا صدر آصف علی زرداری 1/12 کے کھانے کے مالک ہے، لیکن ان کے دور میں 2 وزیر اعظم ہوں گے. یوسف رضا گیلانی آپ کو پتہ ہے ایک سزا ہوئی سپریم کورٹ میں، پھر دوسرے وزیر اعظم آئے راجہ پرویز اشرف. ایتھکی ببر شیرو، پھر آصف علی زرداری نے سپریم کمانڈر آف پاکستان جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری 1/12 کے کھانے کے مالک. ساتھ ہی سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو پردھان منتری ہیں وہ بھی 1/12 کے کھانے کے مالک. یہاں تک تو بات تو ہوگی نا برابری، تو جائے گا کون اس میں؟ سے پہلے تو میں یہ بھی دیکھوں گا حکومت. پہلی تو آپ بات یہ ذہن میں رکھیے گا 1947 سے لے کے آج تک ہمارے ملک پاکستان میں کبھی بھی وزارت عظمیٰ 5 سال نہیں ہوئی. یہ لکھ لیجئے، ایتکی بھی ببر شیرا 5 سال جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نہیں کر سکیں گے پورے. یہ پیشن گوئی ہے ہماری. سر آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، کیا وہ اپنا دور پورا کریں گے بطور صدر؟ دیکھیں 2025 میں کسی نجی چینل پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایک پیشن گوئی کی، بلکہ نیشنل ٹی وی پہ کسی پہ تھا. میں نے کہا جی ہمارے جو سینہ پتی ہیں فیلڈ مارشل صاحب جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، میں ان کو ترقی دیکھ رہا ہوں، اس سے بھی بڑا عہدہ. لوگوں نے اسی وقت سوال کیا گیا کیا خان صاحب صدر پاکستان بن رہے ہیں؟ میں کہا نہیں سونے ہو، اس تو بڑا عہدہ، وہ چیف آف ڈیفنس فورس بن گئے. انڈرسٹینڈ؟ اب سوال پیدا ہوا ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب جا رہے ہیں، تو لکھ لیجئے پیشن گوئی ہے ہماری. پہلی بات، اگر ہمارے سینہ پتی صاحب چاہیں کہ ہم صدر پاکستان بنیں تو پھر تو آصف علی زرداری صاحب جا رہے ہیں. تو پیشن گوئی میری یہ ہے ہمارے سینہ پتی صاحب چیف آف آرمی سٹاف وہ نہیں بن رہے صدر پاکستان، نمبر 1. تو اس کا مطلب آصف علی زرداری بیٹھے ہوئے. ایک بات ہو گئی. اب آتے ہیں دوسری بات. 2 ہی صورتوں میں جا سکتے ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب. ایک صورت کہ ہمارے سینہ پتی صاحب آئیں، وہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے. تو دوسری صورت کیا رہے گی؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جناب آصف علی زرداری صاحب بیمار ہو جائیں اور ایسے مرض میں آ جائیں کہ وہ کام نہ کر سکیں، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ قائمہ دائمہ عطا فرمائے، اگر وہ بیمار ہو جائے. اب ایک اور بات ہے، ہمارے ملک پاکستان میں تو بیماری 2 نمبر بھی ہو جاتی ہے، رپورٹیں بھی چینج ہو جاتی ہیں. کیا صدر پاکستان صاحب کو بیمار کیا جائے گا یا آپ بیمار ہو گئے؟ تو پیشن گوئی ہے میری، اگر وہ حقیقت میں بیمار ہوئے تو جائیں گے، ویسے نہیں جا رہے. لکھ لیجئے، بیٹھے ہیں. سر 28ویں آئینی ترمیم کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی کہ وہ کیا ہونے جا رہی ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس کو آڑے ہاتھ لے گی؟ بات یہ جیسے مری کے موسم بدل جاتے ہیں اس طرح ہمارے ملک پاکستان میں ترمیم ہو جاتی اتنی جلدی سے. امریکہ میں اتنی جلدی نہیں ہوتی، اس کی ترمیم کی اتنی سی کتاب ہے. چلو خیر، بات یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی جس میں پیپلز پارٹی نے کی تھی، جس میں NFC ووٹ صوبوں والا معاملہ، صوبوں کو بڑی پاور دی گئی. یہ پیپلز پارٹی نے 18ویں آئینی ترمیم. اب 18 کا مطلب کیا ہے؟ 1 اور 8 9 ہوتا ہے. 9 تو بھائی مریخ کا ہے، لڑائی کا گھر ہے. میں کہتا لڑائی پینی ہے، وہ پے گئی 28ویں آئینی ترمیم. اب 28 کیا ہے؟ 2 اور 8 کیا ہوتا ہے؟ 10. صفر نکالیں 1. 2026 کے تمام ڈیجٹس کاؤنٹ کریں 10. صفر نکالیں 1. سورج کا 28ویں آئینی ترمیم، سورج جنگ لگی 28 فروری 2 اور 8 10. صفر نکالیں 1. اوکے، 28ویں آئینی ترمیم کوئی رنگ لائے گی. کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ایک بات بتاؤں، جب یہ 28ویں آئینی ترمیم ہوگی، جو کریڈٹ لیا تھا 18ویں آئینی ترمیم کا پیپلز پارٹی نے، تو ان کے پاؤں جل رہے ہیں اس وقت. وہ سوچیں گے کہ یہ نہ ہو، معاملہ